الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اللہ کی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی محافظ۔ قوم نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے، اور ہم کریں اپنے معلوم میں جو چاہیں؟ بے شک تو بڑا نرم مزاج اور سمجھدار ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 86-87۔ اللہ دے پیغمبر جناب ہود علیہ السلام دی قوم جڑی ہے نا، او دا یونس شعیب علیہ السلام دی قوم مدین والیاں دا ذکر ہے۔ اس قوم دے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلیاں آیتاں دے اندر ایک تے وڈی برائی شرک والی تے دوجی برائی انہاں اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی ادھی گھٹ تولن تے گھٹ ناپن والی۔ علیہ السلام نے قوم نو یہ بات سمجھائی، بلکہ مقصد یہ سمجھانا سی کہ تسی اللہ دے عبادت گزار بن جاؤ، خدا دی بندگی کرو۔ خدا تعالی اللہ رب العالمین دی ذات جویں کہندی ہے، جویں اللہ تعالی نے فرما دیتا ہے اوویں تسی کرو تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تے اللہ دا فرمان ہے کہ تواڈے معاشرے چ جڑا سب تو بڑا اس ٹائم گناہ چل رہا ہے وہ ہے گھٹ ناپنا، گھٹ تولنا، آپ وزن پورا لینا تے اگلے نو وزن گھٹ دینا۔ یہ کام نہ کریا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، بندہ گھٹ ناپدا ہے، گھٹ تولدا ہے اسے واسطے کہ پرافٹ زیادہ ہوئے۔ شریعت اسلامیہ تاجر نو حکم کر دی کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچا تاجر، امین تاجر، دیانتدار تاجر۔ میں رات ایک بیگم نو شاپنگ کروا کے لے آیا، 22,000 روپیہ میرے سہریاں دیتا سی، تو انہوں میں بیگم نو نال لے گیا، میں کہا بھی تیری امانت تے تینوں ہی لوا دیا۔ شہر گئے اسی تے ایک دوست ہے میرا دکان والا، ایویں امین ہونا اور دیانتدار ہونا، دیانتداری کی گل دسن لگا۔ میں وہ کپڑے لے لے تے میں انہیں مینوں آخیا جی تہاڈا بنیا 11,000، میں انہوں 10,000 دیتا۔ انہیں آخیا کری صاحب گل یہ کہ میں تمہیں دسا میں پرافٹ کنا لیا، وہ تو بندہ سی اعتماد والا۔ مینوں کوئی عام دکاندار بھی آخے نا کہ تمہیں دسا میں پرافٹ کنا لیا، تو میں نہ پھر اگلی گل نہیں کرتا ہوں لے لو، میں کہنا ٹھیک ہے اس بندے نے کہتا نا میں لا لیا۔ انہیں مینوں آخیا پر سوٹ 150 روپیہ تھوڑے کو لیا۔ میں کہ یار تیرا حق بنتا تینوں 11,000 ہی دیا گا۔ بہرحال اگر تو وہ بندہ سچا سی تو واقعی وہ امین سی، دیانتداری یہ نام ہے۔ اور دیانتداری کوئی اس چیز کا اور کوئی شے نہیں کہ ثابت کرنی پوے، عمل تو ثابت ہوندی۔
سچا تاجر، سچا تے دیانتدار، سچائی یہ ہوتی ہے کہ چیز دی کوالٹی جڑی ہے وہ دسنی۔ عام بندہ بھاویں جنہ مرضی وہ فنکار ہے، انہوں نہیں شاید کا پتا لگتا، جڑا ویچن والے نوں پتا ہوتا ہے وہ خامیاں، وہ کمزوریاں، ہر چیز وہ سمجھتا ہوتا ہے۔ سچ بول کے چیز نو ویچنا، اسی سچ پتا کنوں سمجھنے ہیں، سارے معاشرے سچ اس کو سمجھتے ہیں کہ سچ بولیا جی یہ ریٹ صحیح دیتا ہے، یہ نہیں سچ، چیز وہی ہے سرکار جنی چاہے وہ قیمت لے۔ ایک اور مغالطہ بڑھیا کہ مارکیٹ ریٹ ہے، مارکیٹ رب ہے، بولو تو صحیح۔ رب نے آخیا سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، وہ حلال کام کرتا ہے، اپنی چیز ہے وہ مارکیٹ ویلیو بھاویں جو مرضی ہے، جتھے وہ سمجھ آنی انہیں اتنے بیچنی۔ اچھا اسی جدو کوئی چیز کا ریٹ ود لے لے تو ادو آنے کہ انہیں زیادتی کی ہے، تو وہی بندہ مارکیٹ ویلیو شاید ہی ہو رہے، وہ ضرورت مند ہے تو اسی وہ گھٹ پیسے لے لیں گے تو ادو نہیں اسی ظلم کرتے۔ یعنی سچائی اس چیز کا نام ہے، چیز نو کہنا میں دے رہا اس چیز کی کوالٹی چیک کر لو، جیڑی شے میں آخی ہے وہی تمہیں دیتی ہے، جیڑی شے میں آخی ہے وہی تمہیں دیتی ہے۔ یہ صداقت وہ نکلنی بھی وہی چاہیے، یہ صداقت سچائی۔ ریٹ جتھے جا کے ٹک لگ جائے دونوں کا آپس رضامندی دے نال، ریٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں شے رکھی ویچن واسطے، پیسے کماؤن واسطے، پلے دین واسطے کوئی بھی نہیں رکھتا۔ جھوٹ ایک قیمت کے اندر ہاں ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ قسم ہی چکی جائے مینو اینے کی پی ہے، حالانکہ انہوں بھاویں 10 روپیے ود ہی پی ہوئی ہے گھٹ پی ہوئی، کوئی ضرورت نہیں اپنا سودا ویچن واسطے، چیز ویچن واسطے قسم چکن کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اپنا مال ویچن واسطے قسم چکتا ہے نا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن انہوں رحمت کی نگاہ نال ویکھن گے نے، کوئی ضرورت نہیں قسم چکن دی، انہوں کو چیز سامنے پی ہے، یہ اتوں چک کے لے جا اگلی دکان سے چیک کر لے، اگلے کنڈے سے جا کے تول لے، گھٹ ہو ذمہ دار، پورا ہوئے تو ریٹ نہیں وہ کٹنا، جتھے مرضی چیک کرا لا، جہی مرضی کسوٹی سے جا کے رکھ لے، جی چیز وہ نہ ہو تو واپس کر دی پیسے لے جائے۔ ایک صداقت، سچائی ہے، دیانتداری۔ سچا دیانتدار تاجر قیامت والے دن اللہ انہوں نبیاں، صدیقاں، شہیداں تے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تجارت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دا پیشہ ہر بندے دی کوشش ہوتی ہے کہ پرافٹ کمائے، تو تجارت دے اندر اگر کتے خسارہ لگتا بھی ہے تو اسی کاروبار سے اللہ پرافٹ بھی عطا کرتا ہے، تو رج پیسے بندے نوں رب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اصل ساری ایک ہور ساڈے تے بیماری ہے، سانو رزق ساری مرضی کا حاصل ہوتا رہے نا تو اسی آدھے اسی بڑے سکھی ہیں۔ جو ہی پرسوں چوتھ میرے کو ایک بندہ آ گیا، میرے کہتا کاری صاحب میری دکان سے گاہک نہیں آ گئے، سارا سال گاہک آتے ہیں، سارا سال گاہک چیز خریدتے ہیں، سارا سال گاہک ملتے ہیں، کدے جدو گاہک آتا ہے ادو ٹینشن کوئی نہیں، ادو نماز کی فکر کوئی نہیں، ادو ذکر اذکار کی فکر کوئی نہیں، ادو روزے کی فکر کوئی نہیں، ادو اللہ کی فکر کوئی نہیں، ادو اللہ کے رسول کی فکر کوئی نہیں۔ جدو ماڑی جی تکلیف آتی ہے، یعنی جدو تکلیف نہیں، جدو کاروبار چنگا چلتا تو ادو 100 روپیہ اپنے گلے چ کٹ کے اللہ واسطے دیا بھی تکلیف ہوں، اللہ کا حصہ کٹتے بھی تکلیف ہوں، جدو تھوڑے جہے کرائسز آ جان، تھوڑے جہے گاہک گھٹ جان، رمضان کی وجہ سے کہہ لو گھٹ جان، یا ان کی کوئی مسئلہ بن جائے تو پریشانی پی جاتی ہے، گاہکوں کی بنیا میری دکان سے کیوں نہیں بڑھتے؟ دعا کرنی چاہیے اللہ کو، یہ کوئی حرج نہیں۔ یعنی ہر بندہ جہاں بھی کاروبار کرتا ہے پرافٹ واسطے کرتا ہے تو انہوں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مینو پورا سال یا پورا مہینہ 25 دن 20 دن مینو پرافٹ دیتا ہے، تو جی کل پرسوں اج 3 4 5 دن ہو گئے نا کہ وہ وٹک نہیں ہو رہی جی پچھلے دنوں چی سی پی، تو ہر یہ بھی اللہ کی بہتری ہے، کوئی نہیں دن یہ بھی جی وہ نہیں نہ رہے تو دن یہ بھی نہیں رہے۔ جڑا کول ہے وہ شکر کرو اللہ کا، جڑا کول نہیں وہ صبر کرو تو رب کو
خیر منگو تو وہ واسطے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرے واسطے انہوں بہتر کر دے. ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر چیز تہاڈی مرضی کے مطابق ہو جائے، تہاڈی سوچ کے مطابق ہو جائے، تہاڈے دماغ کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا نا میں صحیح کر رہا، لیکن انسان غلط ہوتا ہے، جاندیا بوجھدے انسان غلطی کرتا ہوتا ہے. شریعت دے دسے اصول جڑے نا بڑے بڑے کھرے جے اصول نے، سیدھے جے اصول نے، انہاں چ کوئی وڑ نہیں، کوئی اولا نہیں. شریعت نے بنیاد رکھی ہے سچائی تے، شریعت نے بنیاد رکھی ہے دیانتداری تے. ہوں سڈے معاشرے چ عام طور پہ گل مشہور ہے، سچ بول کے کاروبار کر کے دکھاؤ، سچ بول کے کاروبار کر کے دکھاؤ. جو میں تمہیں دسیا کہ میں ایک عام جہا بندہ، کہ میری بھی کوشش ہوتی کہ اس دکاندار کو چیز لوا جیسے بحث نہ کرنی پوے. جیسے دکاندار کہہ دے حضرت صاحب نہیں مینوں وارا نہیں کھانا، میں تمہیں سچی گل دسا مینوں انجے کا پیار بھاوے وہ کوئی جھوٹ ہی بولتا ہو، لیکن ٹھیک ہے تسی کہتا میں ساڈے کو پیسے لے لو. 50 60 100 150 کنا کما لے گا دکاندار؟ 200 روپیہ کما لے گا. ہوں 1500 کی چیز تو 1500 تری کما رہا ہو، تو جہاں سامنے خرید رہا وہ کہڑا روٹی کو ٹوچی آتا ہے، وہ بھی تو منہ والی برکی کرتا، انہوں بھی پتا ہے. تے اگوں دکاندار نے بھی سہولت دیتی، چیز پسند نہ آئے تو گھروں واپس کر دے. گھر لے کے آیا، بڑھی نے بیبیاں بخائی، آپ بندے بخائی، ساری بڑی ودیا شہر ہے، بڑی ودیا شہر. کوئی گل رہ جاتی کما لے تھی اپنی پسند لے جاتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مینوں پرافٹ ہوے، ہر بندہ چاہتا ہے مینوں پرافٹ ہوے. تے بندے سمجھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بول کے بہت ہی پرافٹ ہوتی. یاد رکھو جھوٹ بول کے پرافٹ نہیں ہوتی. جھوٹ بول کے جھوٹ تو باہر جڑا مسئلے خراب ہوتے ہیں نا وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. جھوٹ کا بوال بہت برا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی گل سمجھائی، انہیں آخیا بقیت اللہ، میں تمہیں گھٹ تولن تو اس کو روکنا پیا کہ اللہ نے جڑا تواڈے واسطے بقیہ رکھا نا، یعنی جڑا اللہ نے تواڈے واسطے پرافٹ رکھا، جڑا فائدہ اللہ نے تواڈے واسطے رکھا خیر اللہ تواڈے واسطے بہت رکھا. اللہ دی عبادت کرنے والے بندے ہو نا تسی شرک چھڈ دیو تے گھٹ تولنا تے گھٹ ناپنا چھڈ دیو. کوئی ضرورت نہیں کہ تہاڈا کاروبار چمکے تسی مہینے بعد مسیتے 5000 روپیہ دیا کرو، کوئی ضرورت نہیں. سچائی دے نال دیانتداری دے نال تسی کاروبار کرو، پورا تولو، پورا ناپو، جیڑی چیز ہے اسی چیز دے پیسے لو. نبی علیہ السلام نے اتوں تک رہنمائی فرمائی. کھجورا نے نا کھجورا، ایک اجوا کھجور ہے، ایک عام کھجور ہے، ایک اتنے مکوانے 350 400 کی کلو لگتی ہے، اجوا 2-2.5 ہزار کی کلو ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی ادلے دے بدلے نہیں دینا. مثلا ہوں یہ بنے گی وہ مقابلے کم از کم ہی بنے تو 7-8 کلو بنتی ہے، وہ کلی 1 کلو ہے، یہ 8 کلو ہوئے گی 2 کلو ملے گی. لیکن فرمایا انج نہیں کرنا، یہ سود ہے. ایک یہ سود. اتوں تک اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل سمجھائی. اتوں ہی علماء کرام کہتے ہیں نویں نوٹ جہے بینکوں میں لبتے، شاید منیاری والی دکانوں سے بھی انہوں نے نویں نوٹ رکھے ہوتے ہیں. 10 والے 10 نوٹ ہون تو پھر 100 بنتا ہے، وہ 10واں نوٹ کٹ لیتے ہیں، 9 نوٹ دے. یہ بھی غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. پہلے سمیا اج تو 7-8 سال پہلا جدو ویگنا چلتی ہوں سن تے اڈیا کے اتنے بندے کھلوتے ہوتے سن جہے سکے دے ہوتے سن. تے سکے دے سن تو سکے 100 نہیں سی ہوتا، 80 ہوتے سن. ساری دیہڑی ایک بندہ انہوں نے پنڈ رکھا ہوتا سی جہاں پنڈوں کٹھے کرتا سکے، تے آپ اتنے اڈے تک کھلو کے بھائی کا کام ساری دیہڑی ہے تو سکے دینا سی. یہ سود ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور یہ سارا کام کیتا کیوں جاتا ہے؟ پرافٹ واسطے. ہوں 100 دے 80 سکے دینا سیدھا پر 20 روپیے بچ گئے، اگلا بھی گل نہیں کرتا. بقیت اللہ،
اللہ دا پرافٹ، اللہ دا فائدہ، جویں اللہ نے آخیا نا اوے کرو، جویں اللہ نے آخیا اوے کرو، اللہ دی مرضی دے مطابق دسو۔ چھوٹیاں دکاناں تے جانے ہیں، ریڑھی تے کھلو کے کوئی چیز خریدیے تو وہ بھا بڑے کر رہے ہیں، اوہی چیز شہر دے بڑے کسی مال دے اندر لگی ہوئے، کاؤنٹر دے اتنے لگی ہے، اتنے ایک بلب پیا بھرتا ہے، اتنے جی 150 لیندے تکلیف ہوں اتنے 300 روپیہ بھر لینے تو بحث بھی نہیں کرتے۔ یہ مکو نے تھڑے والے نوانے تو سارے نال زیادتی پیا کرنا، وہ 300 کی لے کے آنے شہ پہ نہ پتا کیا نے چیز ایپ تو آتی ہے، چیز ایپ تو سرگوتے روڈ تو میٹرو تو آتی ہے، تم ویکھے کدی میٹرو؟ یہ مطلب ہے تو چیز دے پیسے دے کے نہیں آیا، میٹرو دے پیسے دے کے آیا، چیز دے پیسے نہیں دے کے آیا، چیز اپ دے پیسے دے کے آیا، میٹرو دے پیسے نہیں دے کے آیا، تو پیسے چیز دے نہیں دیتے، تو امتیاز مال دے پیسے دیتے، چیز دے پیسے دینے ہوتے تین کھوانے والا تو 150 کی لینا، انہوں آتا سا حرام کھاندے ہو، یعنی پرافٹ وہ ہوں جا مال ہے، انہیں سونا جہا ریپر لا کے تھلے سونی فوٹو لا کے انہیں لے لیا 300 روپیہ، انہیں کئی دن سیانے آتے نے بخائی سجی تو ماری کبھی گھر آ کے لتاں نکل جاندیاں۔